بڑھتی ہوئی گیس سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ملتان میں گیس نایاب۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری مہنگی LPG اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ملتان میں گیس نایاب ہو چکی ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری مہنگی LPG اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ملتان میں گیس نایاب۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 20 گھنٹے تک گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری مہنگی LPG گیس اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہری کہتے ہیں گیس نہ ہونے سے صبح کے وقت ان کے بچے بھوکے اسکول جاتے ہیں۔ صبح گیس بھی نہیں ہوتی، بچے پڑھنے جاتے ہیں، کاروبار پہ ہم جانا ہوتا ہے، ڈپٹی پہ جانا ہوتا ہے، گیس ہوتی نہیں۔ پھر صبح ناشتہ لینے کے لیے باہر سے اب گیس بھی نہیں ہے گھر میں، کیا کریں، ناشتہ ادھر سے لینے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سوئی گیس نہ ہونے کے باعث بازار سے مہنگے داموں کھانا خریدنے پر مجبور ہیں۔ بل تو ہزاروں میں آ جاتے ہیں لیکن گیس نہیں آتی۔ گیس بہت لوڈ شیڈنگ ہے، 20 گھنٹے گیس نہیں آتی، اتنا بل آتا ہے، کیا کرے، کہاں جائے بندہ۔ ایک ٹائم کی روٹی بڑی مہنگی ہو جاتی ہے ہمیں، تو کیا کمائے اور کیا کھائے بندہ۔ اور حکومت سے یہ ہے کہ التجا کے گیس کی لوڈ شیڈنگ کم کر لے۔ شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ فوری ختم کی جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ کیمرامین ہارون طاہر کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ ملتان شہر میں ادویات کا بحران پیدا ہو گیا۔ سرکاری ہسپتال اور مارکیٹ سے انسولین، پیناڈول سمیت دیگر اہم ادویات غائب ہیں۔ ادویات کی قلت سے بلیک مارکیٹنگ بھی شروع ہو گئی ہے جبکہ مریض شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ ملتان شہر میں ادویات کا بحران پیدا ہو گیا۔ سرکاری ہسپتالوں اور مارکیٹ سے انسولین، پیناڈول سمیت دیگر اہم ادویات غائب۔ ادویات کی قلت سے بلیک مارکیٹنگ بھی شروع ہو گئی جبکہ مریض شدید پریشانی کا شکار ہے۔ ملتان میں ادویات کی قلت مریضوں کے لیے وبال جان بننے لگی۔ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی میڈیسن مارکیٹ اور نشتر اسپتال میں انسولین، پیناڈول جیسی ادویات نایاب ہو گئیں۔ میڈیکل سٹورز پر ادویات بلیک میں فروخت ہو رہی ہیں جبکہ مریض کے لواحقین ہسپتالوں اور مارکیٹ کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ انسولین شباز شریف اسپتال میں نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے، لینے کے لیے آئے وہ کہنے لگے نہیں ہے ہمارے پاس۔ انسولین لینا ہے 10 گھیڑے مار لے، 6-7 گھنٹے ہو گئے بیٹھے نو، انسولین نہیں مل رہی، ڈاکٹر بیٹھے موبائل لے کے بیٹھے ہیں، کوئی گل ہی نہیں سن رہا۔ میری مجبوری ہے، میری نہیں لے سکتی میں، میرا بیٹا فوت ہو رہا، 4 بچے بنے، وہ بھی پالنے بڑے مشکل ہو رہے۔ کافی ساری میڈیسن شارٹ ہے، جیسے ایچ کمپنی ہوگی، پیناڈول ہوگی، اگمنٹن وغیرہ ساری چیزیں شارٹ ہے تقریباً، اور جو بھی پیشنٹ میں رات سر میں درد ہوتا ہے وہ یہاں سے لینے آتا ہے تو بلیک میں دی جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے اور کمپنیوں کو صرف یہ اپنی پڑی ہوتی ہے کہ ہم مال روک لیں اور آگے جو ریٹ بڑھے تو ہم ذرا سیل کریں۔ اب دیکھیں اب میں 10 روپے کا پیناڈول کا پتہ ہوتا تھا، اب 50 یا 60 روپے کا پیناڈول کا پتہ ہوتا ہے اور وہ بھی نہیں ملتا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انہیں انسولین کے حصول میں دشواری کا سامنا ہے۔ مارکیٹ سے انتہائی مہنگے داموں انسولین کیسے خریدیں جبکہ دکاندار کہتے ہیں حکومت کی طرف سے خام مال پر پابندی سے ادویات کی پروڈکشن بند ہو گئی ہے۔ جنرل آئٹمز جو ہے نا وہ شارٹ ہیں، پیناڈول ہے وہ شارٹ ہی چل رہی ہے تقریباً پچھلے 3-4 مہینے سے، اس کے علاوہ ڈسپرین ہے اب وہ شارٹ ہو چکی ہے۔ مین آئٹم جو جنرل آئٹم ہے وہ بھی شارٹ ہیں ابھی، تو باقی تو جو ہے نا انجیکشن انسولینز ہیں وہ شارٹ جا رہی ہیں ابھی تک، وہ کہہ رہے ہیں جنوری کے اینڈ میں آئیں گی۔ MS شباز شریف ہسپتال شاہد ریاض کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ انسولین کا سٹاک دستیاب ہے لیکن مریضوں کے رش کے باعث مستقبل میں انسولین کے بحران کا خدشہ ہے، جبکہ شہریوں نے حکومت سے ادویات کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھی رپورٹر زہیب بخاری اور کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ بہاولپور میں پیناڈول کے بعد عام استعمال کی دیگر ادویات بھی مارکیٹ سے غائب۔ انسولین، بلڈ پریشر، ملیریا، TB، مرگی اور بچوں کے بیشتر دوائیں نایاب۔ مریضوں لواحقین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ بہاولپور میں پیناڈول کے بعد عام استعمال کی دیگر ادویات بھی مارکیٹ سے غائب ہو چکی ہے۔ انسولین، بلڈ پریشر، ملیریا، TB، مرگی اور بچوں کی بیشتر دوائیں نایاب ہو چکی ہیں۔ مریضوں لواحقین کو اس وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا۔ بہاولپور میں عام استعمال کی ادویات مارکیٹ سے غائب۔ پیناڈول کے بعد دیگر ادویات کی بھی قلت۔ انسولین، بلڈ پریشر، ملیریا، TB، مرگی اور بچوں کی بیشتر ادویات نایاب ہو گئیں۔ مریضوں کے لواحقین کا کہنا تھا کہ حکومتیں اپنی سیاست بچانے میں لگی ہیں، عوامی وسائل کا کسی کو خیال تک نہیں۔ ادویات نہ ہسپتالوں سے مل رہی ہیں نہ ہی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔
حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایک غریب عوام پریشان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری ہسپتال ہے, ادھر کوئی دوائی نہیں آ رہی, باہر بھی کوئی دوائی نہیں آ رہی, ملٹی نیشنل تک کمپنیاں شارٹ, میڈیسن شارٹ ہیں. پیناڈول نہیں مل رہی, ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے ابو کو کیا بلڈ پریشر کا مریض ہے, ان کو میں ایک دوائی لینے آیا, وہ بھی نہیں مل رہی. پچھلے 1.5 مہینہ ہو گیا انسولین ڈھونڈ رہا ہوں, اور شوگر کی بھی پیشنٹ ہے, انسولین بھی نہیں مل رہی. حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی, حکومت سو رہی ہے, مزے لے رہی ہے, اپنی سیاست کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں سارے, اپنی سیٹ کے پیچھے. عوام کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. فارماسسٹ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کے لیے نوارٹس کی میپریسر گولی کی شارٹیج ہے. نوزائیدہ بچوں کے لیے کیلشیم وٹامن سی کی ادویات نایاب ہیں. وائل کی فارم میں آنے والی انسولین بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں, جس کی وجہ سے شوگر کے مریض در در پھر رہے ہیں. مرگی کی ادویات بھی نہیں مل رہی. مرگی کی دوائی جو ہے آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ نیسیسری چیز ہے, مرگی کا پیشنٹ ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, اور وہ میڈیسن کافی دنوں سے شارٹ ہوئی ہے, اس کے لیے لوگ در بدر پھر رہے ہیں, بہت پریشان ہیں. اس کے علاوہ اگر بی پی کی میڈیسن کی بات کریں تو میپریسر میڈیسن آتی ہے, نوارٹس کمپنی کی ہے, کافی دنوں سے شارٹ ہی چل رہا ہے اس کا. جو لوگ اس کو پراپر یوز کر رہے ہیں ویسی بات ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ذرائع بتاتے ہیں کہ امپورٹ پر پابندی اور خام مال نہ ہونے کی وجہ سے دواؤں کی قلت ہو رہی ہے. کچھ کمپنیوں نے پروڈکشن, کچھ نے کاروبار چھوڑ دیا ہے. حکومت اور کمپنیوں کے مابین ٹیکس معاملات بھی شارٹیج کا سبب بن رہے ہیں. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا, روہی, بہاولپور. ملتان میں مہنگائی کی کاری بات جاری ہے. سینیٹری آئٹمز کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں. بڑھتی مہنگائی نے غریب آدمی کے لیے گھر بنانا مزید مشکل کر دیا. سینیٹری آئٹمز کی قیمتیں 3 ماہ میں 15 سے 20% تک بڑھ گئی ہیں. بڑھتی مہنگائی سے دکاندار اور شہری دونوں پریشان ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں رانا. ملتان میں مہنگائی کا جنگ بے قابو. سینٹری آئٹمز کی قیمتوں میں 3 ماہ کے دوران 15 سے 20% اضافہ ہو گیا. سینٹری آئٹمز میں بیسن 1000 روپے اضافے کے بعد 3500 روپے کا فروخت ہونے لگا, جبکہ فلش کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ ہو گیا. بڑھتی مہنگائی نے غریب آدمی کے لیے گھر بنانا مزید مشکل کر دیا. بہت انکریز ہوئی ہیں پچھلے 2-3 ماہ سے, جیسے کہ سینٹری آئٹمز وغیرہ ہیں اور ایسیسریز وغیرہ سیٹ ہیں, ان میں بہت انکریز ہوا ہے. تو ہماری مجبوری ہے, ہم لوگوں نے پرچیزنگ تو کرنی ہے. تو بہرحال یہی ہے کہ اللہ کرے کوئی حالات صحیح ہوں تو ہمیں بھی کوئی ریلیف ملے. موٹر پمپ کی قیمت 3 ماہ میں 12,000 سے بڑھ کر 13,000 ہو گئی. دکاندار کہتے ہیں کہ بڑھتی مہنگائی نے ان کے کاروبار کو بہت متاثر کیا ہے. وغیرہ مناسب رکھی جائے ریٹ, کیونکہ عالمی منڈی میں ریٹ بڑھ رہے ہیں, ڈالر اوپر جا رہا ہے, کرنسی ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہے, جس وجہ سے جو ہے نا پیچھے فیکٹری والے بھی وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہے کہ بھئی چیزیں بڑھ رہی ہیں پیچھے. جب وہ پیچھے سے بڑھا کے بیچ رہے ہیں تو مجبوری ہے کہ 100-150 روپے ہر چیز کے اوپر جا رہے ہیں, اور مسلسل جا رہے ہیں, اور ڈیلی بیسس کے اوپر تقریباً ریٹ اوپر جا رہے ہیں. اس ٹائم جو صورتحال پہلے کبھی بھی نہیں تھی. دکانداروں اور شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سینیٹری آئٹمز کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے. کیمرامین ہارون رمضان کے ساتھ رانا بلال, روہی, ملتان. بہاولپور میں ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے انتظامات مکمل ہے. چیئرمین الیکشن کمیٹی سابق صدر بار نعیم بھٹی کہتے ہیں 14 جنوری کو الیکشن ہوں گے. تقریباً 1750 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. مزید جانتے ہیں محمود ظہیر کی رپورٹ میں. بہاولپور میں ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے. الیکشن کروانے کے لیے چیئرمین اور 4 ممبران کو کمیٹی کے طور پر منتخب کیا گیا ہے. چیئرمین الیکشن کمیٹی نے انتخابی شیڈول بارے تفصیلات کا اعلان کر دیا. الیکشن کا شیڈول دیا ہے, اس کے مطابق 23 دسمبر کو جو نومینیشن پیپرز ہے وہ کینڈیڈیٹ ہم سے ریسیو کر سکیں گے 23 اور 24 تاریخ کو, اور اس کے بعد 26 کو وہ تمام تکمیلات کے بعد جو بھی امیدواران ہیں وہ ہمیں واپس سبمٹ کریں گے. چیئرمین الیکشن کمیٹی سابق صدر بار نعیم بھٹی نے کہا کہ 14 جنوری کو بار کے انتخابات ہوں گے. تقریباً 1750 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگی. اس حوالے سے سیکیورٹی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں. اس وقت تقریباً 1750 کے قریب ایسے ہیں جو ویلڈ, اس وقت جو پنجاب بار کونسل سے لسٹ آئی ہے اس کے مطابق ویلڈ ووٹر ہیں. سیکیورٹی کے حوالے سے بالکل انتظامات تمام مکمل ہیں, تو جس کے لیے ڈی پی او صاحب کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ بڑے خوشگوار ماحول میں اور پورا من طریقے سے یہ انتخابات پائے تکمیل کو ہوں گے. ڈسٹرکٹ کورٹ بہاولپور میں الیکشن کے حوالے سے وکلاء پرجوش ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن کے دن جمہوری مخالفت کے بعد پھر سے آپس میں بھائی بھائی ہوں گے. ہمارے الیکشن جمہوری رویوں کے بہترین عکاس ہوتے ہیں. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر, بہاولپور. بہاولپور میں پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج کا وکٹوریہ ہسپتال شعبہ حساد کا دورہ. صوفیہ فاروق نے مریضوں کو ملنے والی سہولیات کا جائزہ لیا. پرنسپل نے ہسپتال کے شعبہ حساد میں سپورٹ سٹاف کی کمی کو پورا کرنے اور سعودیہ جانے والوں کے لیے ویکسین کی فراہمی کے احکامات جاری کیے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں محمود ظہیر کی رپورٹ میں. قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کی پرنسپل صوفیہ فاروق نے وکٹوریہ ہسپتال کے شعبہ حادثات کا دورہ کیا.
प्रिंसिपल QMC ने शोभा हादसात में मरीजों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया और शोभा हादसात में सपोर्ट स्टाफ की कमी को पूरा करने का इंदिया दिया। पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारी इमरजेंसी के अंदर बहुत सारी बड़ी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्यूटी रोस्टर जो पहले पिछली साइड पर डिस्प्लेड था, वहाँ पे अभी भी है डिस्प्ले, बट वी हैव आल्सो मेड अ पॉइंट कि यहाँ पे जो भी लोग आए उनको सामने बिल्कुल डिस्प्ले स्क्रीन पे नजर आएगा कि कौन सा डॉक्टर इंचार्ज है, और वो 1 मिनट के अंदर ये पता कर सकते हैं कि वो मौजूद है या नहीं है। प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज ने सऊदीया जाने वालों के लिए महकमा सेहत की तरफ से वैक्सीन की अदम फ्राहमी का नोटिस लिया और कहा कि महकमा सेहत अफसरान फाइजर वैक्सीन जल्द फ्राहम करें। अवाम वैक्सीन के ना मिलने को विक्टोरिया अस्पताल की नाअहली समझते हैं। The government of Punjab is trying to procure COVID vaccine, and as soon as they do so, BVH will be the first center to get that vaccine. So we are already working towards that, and hopefully we shall get the vaccine as soon as possible. प्रिंसिपल सूफिया फर्रुख का कहना था कि हम आवाम की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं। अगर आवाम में किसी को सहूलियात बारे शिकायत हो तो उन्हें दफ्तर में बताएं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान में ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनका। ट्रेनिंग वर्कशॉप का इत्तमाम डेकोरेट ऑफिस बिजनेस सेंटर ने किया। वर्कशॉप के दौरान तलबा और तालिबात में कारोबारी शऊर को उजागर किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में डायरेक्टोरेट ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ने ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनकाद किया। वर्कशॉप का मकसद तलबा और तालिबात को कारोबारी ज़हनी शऊर और तरबियत देना था। ज़रई यूनिवर्सिटी के बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में 2 माह के ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर डॉक्टर मुबशर मेहदी का कहना था कि ट्रेनिंग के जरिए नौजवान कारोबार करने और दूसरों को मुलाजमत देने का सबब बन सकेंगे। भी यंगस्टर्स हैं और उनका एक बिजनेस माइंडसेट है, हम उनको इकट्ठा करें, कोलैबोरेट करें ताकि वो अपने बिजनेस आइडियाज़ को फर्निश करने के लिए इस क्लब का हिस्सा बने। और जब वो इस क्लब का हिस्सा बनेंगे तो उनकी हम फिर कोचिंग करेंगे, उनको एक सिस्टम में लेके आएंगे जिसे हम बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। यूनिवर्सिटी तालिबात का कहना था कि ट्रेनिंग में अपने आइडियाज को कारोबार में बदलने के मुतालिक सीखने को मिला है। सेंटर के जो टीचर्स हैं उनको भी यहाँ पर लेकर आए थे, उन्होंने हम लोगों को ट्रेनिंग्स दी हैं कि किस तरह से हम एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के क्या बेसिक्स रूल्स हैं, उसको हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में तलबा और तालिबात को बिजनेस आइडियाज के हवाले से कोचिंग मुहैया की जाएगी। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान।